إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ حضرات محترم، سورۃ اعراف کے اندر انسان کے عمل اور عقیدے کے متعلق اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں فرمائی اور بہت سی اقوام کے تذکرے کیے، انسان کے انجام کو بیان کیا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔ قیامت کے دن تین قسم کے انسان ہوں گے، ایک تو وہ کہ جن کے نیک اعمال بڑھ جائیں گے، وہ اصحاب الجنت، جنت والے ہو جائیں گے، اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ ایک وہ ہوں گے جو اصحاب الاعراف ہوں گے، یعنی ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، انہیں ایک لمبی مدت تک جنت اور جہنم کے درمیان ایک گھاٹی میں گزارنا پڑے گی، اور وہ اس دوران اللہ کی منتیں کرتے رہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ تو بالآخر اللہ رب العزت ان پہ ترس کھاتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ بڑی کڑی اور سخت آزمائش ہے کہ بعض مفسرین نے بعض روایات کو لائے ہیں کہ 40 سال تک وہ اللہ کی منتیں کرتے رہیں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو اصحاب النار ہے، اس کے متعلق فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے نیک اعمال کم ہو گئے پھر کیا ہوگا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ اپنی ماں جہنم حاویہ میں چلا گیا، یعنی جہنم کو ہی اس کی ماں کہا ہے۔ اور وہ ایک ایسی ماں ہے جس میں کوئی راحت، کوئی آسانی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ رکھے۔ آخر میں اللہ رب العزت انسان بھٹکتا کیسے ہے، وہ ہے شیطان کا وار، کہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان نیکی کے بجائے برائی کے رستے پہ چل پڑتا ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ دل میں خیال ڈالنا کہ یہ کام کرو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا، جو شیطان کا کہا مان کے جو وہ کہتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب بھی شیطان ان پہ وار کرتا ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں ٹریک سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کا بھی حکم دے رہے ہیں کہ فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے، گدگدائے، کسی بات پہ آمادہ کرے جو غلط ہے، تو فوراً کیا کرنا چاہیے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیطان کسی برائی پہ ہی لگائے،
یہ شیطان ایسا بد نصیب بدبخت ہے کہ یہ بعض اوقات انسان کی نیکی اس سے چھین لیتا ہے۔ انسان نیکی کر رہا ہے لیکن یہ نیکی اس سے چھین لیتا ہے۔ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب، یہ ابن آدم کو اچھے کام سے، نماز سے اور جو بھی اچھا کام کرنا چاہتا ہے اس سے روکتا ہے، لیکن جب پھر بھی انسان اس کے رکنے پہ نہیں آتا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز کا آغاز کر دیتا ہے، تو یہ پھر وہاں کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اے حوا کی بیٹی، تو نماز کا ارادہ کیا، میں نے روکا تو نہیں روکا، اب مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں تجھ سے نماز کا کچھ حصہ چھین لوں گا۔ اور وہ کس طرح چھینتا ہے؟ انسان اخلاص کے ساتھ وضو کیا، نماز کا آغاز کیا، تو یہ فوراً اسے ایک خیال ڈالتا ہے، فہی کذا، وہ فلاں بات یاد کرو، فہی کذا، وہ دیکھو کون آیا۔ انسان اپنی نظریں گھماتا ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، یہ کس کے پاؤں ہیں، یہ کون آ رہا ہے، یہ کس کا سایہ ہے۔ کہا یہ شیطان کی ڈکیتی ہے جو انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ ڈکیتی وہ ہوتی ہے جو زبردستی چھینی جائے چیز، ایک ہوتی ہے چوری، چوری چور چھپ کے کرتا ہے، وہ دوسرے کو احساس نہیں ہونے دیتا، چیز لے کے اڑ جاتا ہے، لیکن ڈاکو وہ ہوتا ہے جو زبردستی چھینتا ہے۔ تو یہ شیطان وہ ڈاکو ہے جو زبردستی چھینتا ہے نماز کا حصہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت بتائی کہ ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بڑے گندے خیال آتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، ہم اپنے دل سے پوچھ لیں کہ بعض اوقات انسان نماز میں کھڑا ہو کے ایسے خیال آتے ہیں کہ عام زندگی میں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا بندے کو، اور عجیب و غریب خیال انہی میں الجھا کے ساری نماز کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جب بھی تیرے ساتھ ایسا ہو تو فاستعذ باللہ، اسی وقت تم اللہ سے پناہ طلب کرو۔ کیسے؟ کہ نماز کے اندر قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تحیات میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ کہہ کے اپنے دل کے اوپر 3 دفعہ حقارت کے ساتھ تھو 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 کر دے۔ وہ صحابی کہتا ہے میں نے ایسا کیا تو پھر مجھے خیال آنے بند ہو گئے۔ اس لیے ہم بھی یہ سوچیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایسے ایسے خیالات، ایسی ایسی سوچیں پیدا ہوتی ہیں جن کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انسان اس کے متعلق سوچتا بھی نہیں، لیکن یہاں آ کے وہ شیطان ہم سے نماز کا حصہ چھیننا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان جو ہے، یہ بھی بات یاد کریں، رکھیں کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اس کے دل میں رقت ہوتی ہے، اور وہ نیکی کر کے جب فارغ ہوتا ہے تو پھر یہ اس سے نیکی چھیننے کے لیے اس سے کوئی برا کام کرواتا ہے، اس کے ذہن میں ایسی بات ڈالتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اس نیکی کو غارت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو انسان کو ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی ایک بڑے فتنے کا ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب انسان نماز پڑھتا ہے دیکھتا ہے کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے ان کے لیے۔ کہا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ رب العزت یہ نبی کریم کو مخاطب کر کے کہنے کا مطلب ہمیں ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
جب بھی شیطان کسی بات پہ گدگدائے، بری بات پہ آمادہ کرے تو فوراً کیا کرو؟ اللہ سے پناہ طلب کرو۔ انہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان انہیں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، چھوتا ہے، ان کے دل میں خیال ڈالتا ہے برا، تذکروا، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، وہ اس طرف نہیں آتے، انہیں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کہ مجھ سے یہ کام کروایا جا رہا ہے، مجھ سے نیکی چھینی جا رہی ہے، یا مجھے برائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ جن کے دل میں تقویٰ ہو، اور جن کے دل میں تقویٰ نہیں ہے انہیں کہا وَإِخْوَانُهُمْ، کچھ شیطان کے بھائی بھی ہیں۔ اب وہ انسان ہے یا کوئی، تو جو شیطان کی ہر بات مانتا چلا جاتا ہے اسے اللہ نے عباد الرحمن نہیں کہا، وَإِخْوَانُهُمْ، اسے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ تو اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یمدونہم فی الغی، انہیں جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ اور بڑھ کے کرتے ہیں، یعنی اس کی تابع داری میں پہلے سے ہی تیار۔ اللہ ایسا بد نصیب کسی کو نہ بنائے۔ ثم لا یقصرون، ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرتے نہیں ہیں، جو برائی جس طرف وہ لگانا چاہتا ہے وہ اس سے پہلے تیار ہوتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، جب آپ ان کے سامنے کوئی نشانی، کوئی معجزہ نہیں لاتے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کہتے ہیں انہوں نے اپنے پاس سے کیوں نہیں لے آئے، یہ خود ہی بنا کے آتے، لے آتے، خود ہی کوئی نشانی لے آتے۔ اللہ نے نبی کریم کو فرمایا قل، انہیں کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں، میں اس چیز کی فرما برداری کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے وحی آتی ہے، میں اپنے پاس سے تو کوئی بات نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر خود فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ میرے نبی اپنی زبان سے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے مگر وہی بات کرتے ہیں جو میں وہی کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت یہاں بھی فرما رہے ہیں قل، اے میرے نبی نے فرما دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ میرے رب کی طرف سے انسان کو بصارت ہے۔ بصارت کہتے ہیں کسی چیز کا یقین ہو جائے، یہ بصارت ہے، فہم ہے میرے رب کی طرف سے۔ وَھدًى وَرَحْمَةً، یہ ہدایت اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، جو مانتی نہیں ہے اس کے لیے نہ رحمت ہے نہ بصارت ہے، کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں قرآن اس کے لیے شفا ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، قرآن اس کے لیے نور ہے، قرآن اس کے لیے رحمت ہے جو ایمان والا ہے۔ جو ایمان والا نہیں اس کے لیے قرآن کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تم اسے سنو۔ یہ آپ دیکھیں کہ پیچھے جو کچھ آپ پڑھتے آ رہے ہیں وہ کن سے خطاب تھا؟ کفار کے ساتھ، مشرکین مکہ کو۔ تو اب اللہ انہیں کہہ رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کیونکہ کفار نے یہ بات کہی تھی، تین باتیں کہی تھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کفار نے کہا کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں لا تسمعوا، اسے نہ سنا کرو، وَالْغَوْا فِيهِ، دوسرا شور مچایا کرو، ان کی بات ہی نہ سنی۔ کیوں کرو سارا کچھ؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ کہتے ہیں اگر تم معجزے مانگتے ہو، یہ سارا کچھ کرتے ہو تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، انہوں نے کہا شور کرو، اللہ کہتے ہیں فَاسْتَمِعُوا، سے آرام سے سنو۔ وَأَنصِتُوا،
خاموش رہو۔ انہوں نے کہا لعلکم، شور مچا کے غالب آ جاؤ، اللہ کہتے ہیں لعلکم ترحمون، جب قرآن سنو گے اور خاموشی کے ساتھ سنو گے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ انسان دیکھیں، اگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ اپنی باتوں میں لگ جائیں گے تو میری بات آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، جب آپ خاموشی سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اسی طرح قرآن اگر آگے سے انسان بولتا رہے تو بدقسمتی سے اسے بعض لوگوں نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے پہ لگا لیا کہ جب نماز میں انسان کھڑا ہو تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب یہ آیت اتری مکے میں، یہ سورۃ اعراف مکے میں نازل ہوئی، تو مکے میں نماز باجماعت تھی نہیں، تو حکم تو یہاں کفار اور مشرکین مکہ کو ہو رہا ہے، تو وہ کون سی نماز پڑھتے تھے جس میں فاتحہ پڑھ لیتے تھے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب اللہ اس سورت کا اختتام ان دو باتوں سے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُر رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کیجئے، فی نفسکا، اپنے من کے اندر، تضرعا و خیفہ، تضرع یعنی گڑ گڑاتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، یعنی بہت زیادہ چیخ چیخ کے نہیں، آہستہ، صبح بالغدو والآصال، صبح اور شام، صبح یہ فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، یہ ذکر کا ہے، اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک یہ وقت ذکر کا ہے، یہ شام۔ اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، طلوع شمس سے پہلے اور سورج غروب سے پہلے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں صبح شام اللہ کا ذکر کرو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں سے نہ ہو جاؤ۔ جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک زندہ انسان ہے، ایک مردہ۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ انسان ہے۔ اگر ایک انسان کو نماز کی توفیق نہیں ہے، ایک انسان سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا، اسے یہ توفیق نہیں ملی، یا اور اذکار وہ نہیں کرتا، تو اللہ کی نظروں میں وہ میت ہے۔ جس طرح ایک مردہ انسان چاہے ہمارا باپ کیوں نہ ہو، ہم فوراً چاہتے ہیں کہ اسے دفن کیا جائے، کیونکہ یہ کوئی کام کی چیز نہیں رہی۔ اسی طرح وہ انسان ایک مردہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا ان الذین عند ربک، بے شک اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اسی کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج سورۃ اعراف ختم ہوئی، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو سورۃ انفال شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔